اگلی بات میں یہ کر کے مائک بڑی تیزی سے چھوڑ رہا ہوں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ توجہ رکھنا، یہ ترجمہ ہے، سب حافظ ہیں اس آیت کے اور سب اس آیت کے ترجمے کے بھی حافظ ہیں، مگر اس کی تفسیر کچھ عشق مصطفیٰ کی غلامی میں یہ ہے کہ اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے خاندان محمد کی چوکٹ پر جھکا دیتا ہے، جسے ذلت دینا چاہتا ہے اسے خاندان محمد کی چوکٹ سے ہٹا دیتا ہے۔ قرآن سے نسبت اگر کسی کپڑے کو ہو جائے تو اسے غلاف کہتے ہیں۔ غلاف اگر گرد آلود ہو جائے تو غلاف تو پھر اتارا جاتا ہے غسل کے لیے، وضو کے لیے، طہارت کے لیے۔ دھونے کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا، میں نے تقدس کو پامال نہیں کیا۔ قرآن کے ساتھ ایک کپڑا لگتا ہے جس کو غلاف کہتے ہیں، اگر گرد آلود ہو جائے تو اتار کے غسل دیا جاتا ہے۔ قرآن کا غلاف بدلا جا سکتا ہے، گنجائش موجود ہے، مگر سورہ یاسین یا سورہ ناس ہو وہ قرآن کا حصہ ہے۔ ارے غلاف تو بدلے جا سکتے ہیں، قرآن کی آیتیں نہیں بدلی جا سکتی۔ ارے یہ ممبر، یہ منصب، یہ عہدے، یہ تقرریاں، یہ ساری محبتیں آتی جاتی رہیں گی، مگر خاندان گوہر شاہی کی عظمت واپس نہیں آئے گی۔ خاندان مرشد نوکر ہیں سرکار کے، اس انجمن کے سپاہی ہیں، انجمن سرفروشان اسلام کے لیے سرکار نے ہمیں اپنے خون پسینے سے سینچا ہے۔